یہی اذان کی آواز پارلیمنٹ میں ایم پی اور ایم ایل اے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور یہی اذان کی آواز سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے۔ دونوں ایک ہی وقت میں مسجد میں آئیں گے۔ امیر کے لیے کوئی الگ وقت اور غریب کے لیے کوئی الگ وقت نہیں، امیر کے لیے کوئی اور مسجد نہیں اور غریب کے لیے کوئی اور مسجد نہیں۔ میرے گھر میں آئے ہو تو سب برابر ہو، سب فقیر ہو، یہاں مانگو مجھ سے، اپنے گھر میں دولت دکھانا، میرے گھر میں تم سب فقیر ہو۔ انتم الفقراء، آئے مسجد میں آنے والوں تم سب فقیر ہو، تم سب میرے فقیر ہو۔ واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہی قابل تعریف ہے، بس اللہ ہی مالک ہے اور سب فقیر ہیں۔ یہ درس دیتا ہے اسلام، نماز ہمیں یہ درس دیتی ہے، ساتھ میں پیر سے پیر اور ٹخنے سے ٹخنا، قدم سے قدم۔ کوئی امیر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہٹ، غریب آدمی چل پیر ادھر کر، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا اے چل ہٹ پیچھے جا چل۔ کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں، امیر ہوگا تو اپنے گھر کا، اللہ کے گھر میں تو بھی فقیر ہے، تو بھی مانگنے گیا ہے۔ بڑے بڑے چودھریوں کی اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کی چودراہٹ، مسجد میں آنے کے بعد سب فیل۔ کیوں؟ تم سب فقیر، مانگنے ہی تو آئے ہو۔ پوری نماز کیا دعا ہی تو ہے، پوری نماز کیا بھیک ہی تو ہے، آپ اللہ سے مانگی تو رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، آپ مانگی تو رہے ہو۔ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، میرے اوپر رحم فرما، وہدنی، مجھے ہدایت دے، وعافنی، مجھے عافیت دے، وارزقنی، اور مجھے رزق دے۔ ارے مانگ ہی تو رہے ہو تم اللہ سے، پوری نماز تو بھیک ہے، یعنی آپ اللہ سے مانگنے گئے ہیں۔ آپ تو خود ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے اور ہم فقیر، اور تم کسی غریب آدمی کو بھگاؤ گے؟ اسی منظر کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا، یہ دیکھیے امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا گیا ہے، کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا گیا ہے۔ یہی تو اسلام ہے، یہی تو درس دیا ہے محمد رسول اللہ نے، اسلام یہی درس۔ حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے ہیں اور ان کا غلام کہتا ہوا چیختا ہوا نکلا، یہ امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین۔ حضرت عمر فاروق کو نہیں دیکھ پایا وہ، اور امیر المومنین پیشاب کر رہا، ان کو غصہ آ رہا، کمینہ امیر المومنین چلا رہا، پتہ نہیں میں پیشاب کر رہا ہوں، ایسے کیسے اٹھ جاؤں گا؟ جب استنجا کر کے فارغ ہوئے تو اس کو اے ذرا جی دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں پیشاب کر رہا تھا؟ امیر المومنین ایک تھپڑ دیا اس کے گال پر۔ ہاں بولو کیا بات؟ اس نے اپنی کچھ بات بتائی اور کہا ٹھیک ہے اچھا چلو ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب جانے لگے، حضرت عمر فاروق ادھر مڑے، وہ ادھر مڑا، ان کا غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ مجھے جس کام کے لیے بھیج رہے ہیں میں جا رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی گزارش ہے۔ کہا جی بولو۔ ابھی ابھی آپ نے میرے گال پر جو تھپڑ مارا ہے، بس آپ کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اکیلے میں جا کر، اپنے گھر میں تنہائی میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لینا کہ یہ تھپڑ آپ نے جائز مارا ہے کہ ناجائز مارا ہے۔ اتنا احساس کر لینا، کہیں آپ نے دھوکے میں اور عجلت میں، جلد بازی میں تو میرے گال پہ تھپڑ نہیں مار دیا۔ مجھے تو اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلطی نظر آئے، اگر کوئی غلطی نظر آ جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ امیر المومنین نے کہا صاف صاف غلطی ہے، جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں استنجے کے لیے، پھر تم امیر المومنین چلا رہے ہو، کوئی آدمی پیشاب چھوڑ کر کیسے آ جائے گا؟ اس آدمی نے جواب دیا، غلام نے، امیر المومنین اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں،
مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میری نظر تو آپ کے اوپر پڑی نہیں، میں روزانہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر امیر المومنین کہتا تھا، آج بھی میں نے کہہ دیا یہ سوچ کر کے آپ اندر ہوں گے تو باہر نکل آئیں گے، میں نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر امیر المومنین چلایا، میں نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ آپ ادھر نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں، میں نے میری نظر آپ کے اوپر نہیں پڑی، اور اس بات کو میں اللہ کی قسم کھا کر بتا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر اتنی بڑی بات کہہ دی تو بات ہی ختم ہے، پھر میں نے تجھے جو تھپڑ مارا ہے وہ میری غلطی ہے، وہ میرا قصور ہے۔ آئے میرے خادم، تم بھی یہ گال حاضر ہے، اور تم بھی زوردار تھپڑ، جتنی زور سے میں نے تمہیں مارا ہے اتنی زور سے تھپڑ تم میرے گال پر مار لو۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے مارنا ہی نہیں ہے، بس احساس دلانا ہے، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ فرمایا اس کو پکڑ کر کہ تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، تم میرے نیچے ہو، خادم ہو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم میرا گریبان پکڑ لو اور قیامت کے دن تم میرا بدلہ لے لو، نہیں، تمہیں آج بدلہ لینا ہوگا۔ اس خادم نے، اس غلام نے کہا امیر المومنین میں اسی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا ہے، جب آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے تو میں دل سے معاف کر رہا ہوں، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت کے دن میں آپ سے بدلہ لینے کا کوئی حقدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں آپ کو اسی دنیا میں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تب اس کو چھوڑا کہ جب تم نے اللہ کی قسم کھا کر مجھے معاف کر دیا تو امیر المومنین، یہ تو ہندوستان جیسے ایک ملک کے نہیں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، 22 لاکھ مربع میل، عرب بھی، ایران بھی اسی میں، مصر بھی اسی میں، آذربائیجان بھی اسی میں، اردن بھی اسی میں، الجزائر بھی اسی میں، شام بھی اسی میں۔ غور کیجئے اتنی سارے کے سارے جو آج الگ الگ ملک بن گئے ہیں، اتنی بڑی بستی کے اکیلے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، اور اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر رہی ہے مجھے بھی مارو۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام لانے کے بعد امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں، گال کے بدلے گال، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، گردن کے بدلے گردن، میں نے تمہیں مارا ہے تم مجھے مارو، یہ ہے مساوات۔ اسلام دین توحید ہے، دین رسالت ہے، دین مساوات ہے، دین عدل ہے، دین تقوی ہے، اور ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ہے مساوات کا، جو اسلام دین السہل بھی ہے، آسانی ہے اس کے اندر، بہت آسانی۔ پہلے زمانے میں اتنی آسانیاں نہیں تھیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اتنی زبردست فرضیت ہے نماز کی کہ کسی بھی حال میں اور کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو لیکن پڑھو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھو، یہی آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مر رہے ہو لیکن کھڑے ہو کے پڑھو، یہ نہیں کہا جان جا رہی ہو پھر بھی کھڑے ہو کے پڑھو۔ معاف تو کسی کنڈیشن میں نہیں ہے، لیکن آسانی اتنی دے رکھی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، ہونٹ ہلا کر پڑھ سکتے ہو تو ہونٹ ہی ہلا کر پڑھو، وضو کرنے سے طبیعت اور خراب ہو رہی ہے تو تیمم کر کے پڑھو لیکن پڑھو۔ پیشاب کی میں نلکی پڑی ہوئی ہے، پائپ پڑا ہوا ہے، پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے، اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے، منہ کے ہونٹ ہلا کر پڑھنا ہے، زبان ہلا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے، آسانی کرنا۔ اسلام دین اعتدال، دین معتدل ہے، اس کے اندر اعتدال ہی اعتدال ملے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے مسلمانوں،
ہم سب کے اوپر، لیکن جو صاحب استطاعت نہ ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا گھر بیچو تب زکوٰۃ دو۔ اعتدال بے زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہوں، حج فرض ہے ہم سب کے اوپر، لیکن جو ان استطاعت الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، حج فرض ہے مسلمان پر، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی دکان بیچ کر جاؤ لیکن جاؤ، یہ نہیں کہا گیا اپنا مکان بیچ کر جاؤ لیکن جاؤ۔ آسانی ہے اسلام کے اندر، پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اعتدال ہے اور سہولت ہے اسلام کے اندر۔ میرے بھائیو، اس سے زیادہ سہولت اور کیا ہوگی کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگا ہلک تو یا رسول اللہ، بخاری کے الفاظ، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی۔ آپ نے کہا اچھا، غلطی تو ہوئی ہے تم سے، لیکن اسلام کے اندر راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس ایک روزے کو تو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا بعد میں، اب ایک غلام آزاد کرو۔ کہا اللہ کے رسول پوری زندگی ہمیں غلامی کرتے ہوئے ہو گئی دوسرے کی، ہم کہاں کے غلام آزاد کر پائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو دوسرا آپشن بھی ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو مسلسل، پے در پہ کنٹینیو، شہرین متتابعین، کنٹینیو رکھنا ہے، ریگولر، پر پے در پے، ایک بھی چھوٹنا نہیں چاہیے بیچ میں، 60 روزے مسلسل بلا کسی عذر اور بلا کسی بیماری کے۔ ایک بھی روزہ آپ نے اگر چھوڑ دیا تو اب تک جتنے رکھے وہ سب بیکار۔ مثلا اگر آپ نے 50 روزے رکھے، اب سوچا کہ تھوڑا 2-4 دن آرام کر لیں، 10 ہی تو رہ گئے ہیں، اور جہاں آپ نے بلا کسی عذر کے، بلا کسی بیماری کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، وہ 50 بیکار، اب پھر سے رکھو 1 سے 7۔ کہتا کتنے؟ کہا 60۔ کہا اللہ کے رسول ایک روزے کا تو یہ حال ہے، بیوی سے مل بیٹھا، 60 روزے کہاں سے رکھ لوں گا؟ میرے پاس 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں۔ آپ نے کہا پھر ایک اور تیسرا راستہ ہے، بس آخری لاسٹ وے، آخری راستہ۔ کہا کیا ہے؟ بتائیے بتائیے۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ سوچنے لگا، آپ نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی؟ کہا نہیں، صرف 60 مسکینوں کو، اب یہ آخری راستہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو شاید میری کنڈیشن معلوم نہیں ہے۔ آپ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا میرا اپنا یہ حال ہے کہ اگر صبح کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو مجھے اور میری فیملی کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہوں۔ ہمیں دونوں ٹائم کھانا نہیں مل پا رہا ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلا سکتا ہوں؟ نہیں ہے۔ 3 ہی آپشن ہوتے ہیں اور تینوں اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا لو، رکو میں تمہارے لیے انتظام کرواتا ہوں، کچھ تو کرنا پڑے گا تمہیں، ایسے تھوڑی بیوی حلال ہو جائے گی تمہارے لیے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا صحابہ سے، یہ تمہارا بھائی ہے، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہے، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، روزے رکھنے کی طاقت نہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، اس کے لیے چندہ کرو، جو کسی کے پاس ہو لے کر آؤ، اس کی مدد کرو، یہ اپنے علاقے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے گا، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس کی پینالٹی ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اب لوگ اپنے گھر سے لائے، کوئی 2 کھجور، کوئی 5 کھجور، کوئی 10 کھجور، کوئی کچھ، ایک ٹوکرا بھر گیا، اتنی بڑی تھیلی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو دیا، لو یہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے لیے چندہ کیا ہے، پکڑو اس کو۔ کہا میں کیا کروں اس کا اللہ کے رسول؟ تعجب دیکھیے، کہا اللہ کے نبی نے جاؤ اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں جاؤ، اور اس کو اپنے علاقے کے غریبوں میں، اپنے قبیلے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی حلال ہو جائے گی تمہارے لیے، جاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے میں کس کو دوں؟ آپ نے کہا بتایا تو، اپنے علاقے کے غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، پورے گاؤں میں، پورے قبیلے میں، پورے خاندان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سنا تو اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے دانت دکھائی دینے لگے، آپ کی مانچیں کھل اٹھی،
اور ہنستے ہوئے کہا تو تو ہی لے جا، جا خود کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، جا۔ اس سے زیادہ آسانی کون سے مذہب پہ اور کس مذہب میں ملے گی؟ یہ دین معتدل ہے۔ اسلام کی خصوصیات پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ 2:53 ہو چکے تھے، جلسہ کمیٹی کے خاص ذمہ دار نے کہا تھا 12 بجے آپ کو ٹائم مل جائے گا، اب وہ پھر 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ہوتے ہوتے میرے بھائیوں تقریباً 1:30 بجے ٹائم ملا۔ بہرحال 1.5 گھنٹے کی اس تقریر پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ کل بھی میرا پروگرام ہے، شیخ اصغر صاحب نے پروگرام میرے آج کا بھی یہ پروگرام انہوں نے لیا، کل کا بھی لیا۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان جلسوں کے جو اثرات ہونا چاہیے وہ ہماری زندگیوں پر مرتب فرمائے۔ صرف شب بیداری نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے کی زندگی گزارنی ہے۔ میرے بھائیوں بڑی حکمت اور بڑی دانائی سے اور بڑی ہوشیاری سے کام کرنا ہے، بڑی ہوشیاری سے کام کرنا ہے، عقل مندی سے کام کرنا اور ہوشیاری سے ہمیں اور آپ کو کام کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک جنگل کے اندر تھا وہ، اور ایک شکار شیر نے کیا، ایک شکار بھیڑیے نے کیا اور ایک شکار لومڑی نے کیا۔ تو پھر شیر نے پوچھا بتاؤ بھیڑیے سے اور لومڑی سے کہ انصاف کرو یہ جانور کون کھائے گا؟ تو سب نے، بھیڑیے نے فیصلہ کیا، بھیڑیے نے کہا کہ جو جانور جس نے مارا ہے وہ کھا لے۔ بھیڑیے نے کہا میں نے بکری ماری، میں بکری کھا لیتا ہوں۔ لومڑی نے کہا میں نے خرگوش مارا ہے، میں لومڑی کھا لیتا ہوں، وہ لومڑی خرگوش کھا لے گی۔ اور آپ نے جو اتنا بڑا گدھا مارا ہے اب گدھا کھا جائیے شیر سے۔ شیر کو غصہ آیا اور شیر نے اس بھیڑیے کو ہی پھاڑ ڈالا، لیا، کمینہ یہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اب لومڑی سے پوچھا کہ کمینہ سچا فیصلہ نہیں کیا تھا، تو بتا کہ کیا کرنا چاہیے؟ لومڑی سمجھ گئی۔ لومڑی نے کہا حضرت آپ جنگل کے راجا ہیں، صبح اٹھیے ناشتے میں کھجور یہ لے لیجئے خرگوش، دوپہر میں بکری کھا لیجئے اور شام کو آپ کا یہ پورا گدھا پڑا ہوا یہ کھائیے، اور اب تو بھیڑیا بھی آپ نے مار دیا ہے، یہ بھی منہ کا ذائقہ صحیح کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت اس کو بھی لے لیجئے، یہ چاروں ہی جانور تو آپ کے ہیں، آپ ہی کھائیے، آپ جنگل کے راجا، آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ شیر نے کہا واہ لومڑی کیا فیصلہ کیا ہے، بہت اچھا فیصلہ، گڈ۔ اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور اس نے پوچھا شیر نے اتنا اچھا فیصلہ کرنا تو نے سیکھا کہاں سے؟ کہنے لگی بھیڑیے سے، کہنے لگی بھیڑیے سے۔ تو میرے مسلمانوں ایسا نہ ہو کہ ایک خون خوار آدمی، آپ سمجھ گئے ہیں نا، ہم سب کو کھا جائے۔ اس لیے کبھی کبھی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا بھی کھانا اسی کو دے دیا جائے۔ لو اگر آپ اپنی سیفٹی چاہتے ہو تو، ورنہ بھیڑیے کی طرح مارے جاؤ گے اور کاٹے جاؤ گے۔ عقل مندی اور دانش مندی کا پہلو اپنانے کی ضرورت ہے، بہت ہی عقل مندی اور دانش مندی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کو بخش دے، جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ اور اللہ تیرے نبی کا فرمان تھا اعمالکم مالکم، جیسے تم اعمال کرو گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں مسلط کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ بار الہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہمارے اوپر اچھے حکمراں اور ایماندار حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہوں۔